فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کا چور نہیں، ڈاکو نہیں، بلکہ ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے۔ اتنا بڑا ظالم جابر آدمی ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، جب بھی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے ان کو اطلاع کر کے جاتا ہے میں ظلم کرنے آؤں گا، میں فلاں گناہ کرنے آؤں گا۔ فضیل بن عیاض آخری ظلم کرنے گیا، ان کو اطلاع کر دی فلاں جاگیردار آدمی تیری لڑکی حسین ہے، جوان ہے، اسے میں اٹھانے آؤں گا، جو تو نے انتظام کرنا ہے کر لے، پولیس بلا، فوج بلا، اسلحہ جمع کر، جماعت کو جمع کر۔ فضیل بن عیاض اس کمرے میں پہنچ گیا، دروازے پہ موجود ہے، جس کمرے میں لڑکی موجود ہے۔ فضیل بن عیاض کہتا ہے میں حیران رہ گیا، نہ کوئی پولیس آئی، نہ کوئی فوج آئی، نہ اسلحہ جمع کیا گیا، نہ جماعت آئی۔ جب میں نے دروازے پہ کان لگا کے سنا، اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ قرآن کریم میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی تھی قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی زیارت کرتے تھے۔ یاد رکھو اگر دنیا میں سکون چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر سکون چاہیے نا، بڑے سکون کی تلاش میں ہے، ہائے دولت، ہائے دولت، دولت میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، صبح قرآن پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیا کرو اور سر دیدار ہی کر لیا کرو۔ اسی ہفتے سے شروع کرنا، اگلے جمعے آ کے بتانا کہ زندگی کتنی سکون کی گزری ہے اور کتنی برکتیں آئی ہیں، کتنی رحمتیں آئی ہیں، اولاد کتنی فرما بردار ہو گئی ہے، بیوی کتنی فرما بردار ہو گئی ہے، نمازی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ قرآن تو اتنی عظمتوں والا کلام ہے، اتنی شان والا کلام ہے، اتنا بلند و بالا کلام ہے، اور قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھو، دکانوں کو بھول جاؤ گے، مارکیٹوں کو بھول جاؤ گے، دنیا کو بھول جاؤ گے، دنیا کے یاروں کو بھول جاؤ گے، اور قرآن پڑھ کے دیکھو نیٹ کو بھول جاؤ گے، فیس بک کو بھول جاؤ گے۔ فضیل بن عیاض کہتا ہے میں نے دروازے پہ جب اللہ کا قرآن سنا، فضیل بن عیاض کے دل پہ چوٹ لگی، فوراً اللہ نے دل کو تبدیل کر دیا، زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہیں کھڑے ہو کے دل میں سوچنے لگا میں کیا کرنے آیا، یہ بیٹی کیا کر رہی ہے، یہ بنات کیا کر رہی ہے، یہ بچی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی، اور پروردگار عالم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے قرآن سن لیا۔ قرآن مجھے آواز دیتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ فضیل بن عیاض نے اپنی جماعت کے لوگوں کو آواز لگا دی، اور میری چوری کے ساتھیوں، اور میری ڈکیتی کے ساتھیوں، اور میری گناہ والی زندگی کے ساتھیوں، میں اعلان کرتا ہوں جاؤ میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ فضیل بن عیاض تجھے کیا ہوا؟ فضیل وہیں کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ لوگوں مجھے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا، مجھے اللہ سے ڈر لگ گیا، میں عذاب قبر سے ڈر گیا، عذاب جہنم سے ڈر گیا، عذاب موت سے ڈر گیا۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، مجھے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا۔ فضیل بن عیاض نے ایسی توبہ کی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ رمضان میں تو توبہ کر لیتے ہیں، عید کے فوراً بعد پھر داڑھی منڈوا دیتے ہیں، عید کے فوراً بعد نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عید کے فوراً بعد پھر قرآن چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس عید کی خوشی میں سارے کا سارا برباد کر دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ یہ بینک بیلنس جمع کر کے تالا لگا کے رکھ لیا، نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا،
اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے وزن کر، اپنا انعام لے کے آ، اعمال لے کے آ، دنیا میں کیا کما کے آیا، کیسے کرتوت کر کے آیا، کوئی نیک عمل ہے تو لے کے آ۔ اللہ پاک فرمائیں گے او بندے تیرے اعمال میں وزن ہے ہی کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اخلاق حسنہ نہیں، کوئی اچھا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ اور بندے تیرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، وزن کس شے کا کروں؟ دنیا میں سارے عمل ضائع کر کے آ گیا، کسی کی غیبت کر کے ضائع کر دیا، برائی کر کے ضائع کر دیا، کوئی بھی ایسا عمل کیا نیک اعمال کمائی تو ان کو آگ لگ گئی، وہ ختم ہو گئے اور نام اعمال میں ایک نیکی بھی باقی نہ رہی۔ حذیل بن ایاز نے اتنی سچی توبہ کی، اتنی اچھی توبہ کی۔ حذیل بن ایاز یا تو چوروں کا سردار تھا یا ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ جب آپ کا جنازہ دنیا سے رخصت ہوا، پھر ولی نہیں، مومن نہیں، بلکہ ولیوں اور مومنوں کے سردار بن کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔